بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ۔ ایک جھگڑا ہو رہا ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان، ایک مقابلہ ہو رہا ہے۔ مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے، اور یہ تمثیلی ایک کتاب ہے جس میں مثالوں کے ذریعے مضامین کو سمجھایا گیا ہے۔ اس میں ملکہ صداقت جو کہ ان کی لڑائی دروغ دیوزات سے ہوتی ہے، جھوٹ سے ہو رہی ہے، سچ کی جھوٹ سے جو ہے ایک لڑائی ہو رہی ہے، اس میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کی 11ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اس کے اقتباسات آتے رہتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نام ان کا، تعارف تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ والد کا نام محمد باقر، اور جب انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی۔ پیدائش ان کی 1830 میں ہوئی اور وفات 1910 میں۔ اصل میں 1810 میں دماغی مرض میں مبتلا ہوئے جو مرتے دم تک باقی رہا۔ خطاب ان کو شمس العلماء اور لقب جو ہے یہ آقائے اردو ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اور آقائے اردو مولوی محمد حسین آزاد عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکریٹری بھی رہے۔ محکمہ تعلیم میں اس زمانے میں 15 روپے ان کی تنخواہ تھی، اس پہ کام کرتے رہے، اور رہتے تو تھے یہ دلی میں، لیکن معاش کی خاطر انہوں نے دلی کو چھوڑنا پڑا، لاہور میں آئے۔ یہ اردو میں تمثیل نگاری کرنے والے ہیں، تمثیل نگار ہیں۔ مثالوں کے ذریعے مضامین کو سمجھانا۔ 1837 سے لے کر 1857 تک ان کا ایک اخبار، اردو اخبار یہ شائع ہوتا رہا، اور نیرنگ خیال سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد۔ تعارف مصنف میں آپ لکھیں گے کہ مولانا محمد حسین آزاد ایک صاحب طرز انشاء پرداز، زبانداز، نقاد اور شاعر ہیں۔ اردو کے عناصر خمسہ میں اپنی رنگین بیانی کے لحاظ سے آپ کو ایک منفرد حیثیت حاصل تھی۔ انگریزی میں، فارسی میں اور اردو میں بہت ہی اچھے انداز میں لکھتے۔ آپ کی تحریروں میں فکر کے موتی، علم کی چراغ، ظرافت کے پھول، فن کی روشنی اور تحقیق کی چاندنی سب ہی کچھ شامل ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے منفرد انداز بیان کی بنا پر صاحب علم طبقے نے آپ کو آقائے سخن کے لقب سے نوازا ہے۔ تعارف سبق۔ دنیا جب سے معرض وجود میں آئی اس میں سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے خیر کی قوتیں ہزاروں برس سے لگی ہوئی ہیں، اور شر کی کھوکھلی طاقتیں اس کو حیوان بنانے میں سرگرم عمل ہیں۔ جھوٹ ہزاروں بیس بدل کر سچائی کے راستے کی رکاوٹیں بنتا ہے، مگر سچائی اسے قدموں تلے روند کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ اس لافانی حقیقت کو مولانا محمد حسین آزاد نے تمثیلی انداز میں سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کے عنوان سے اس کو پیش کیا ہے۔ یہ ملکہ صداقت زمانی ہے، اور یہ سچائی کے روپ میں ایک انسان ہے، سچائی کے روپ میں، اور بیٹی یہ ہیں سلطان آسمانی کی،
اور ان کی والدہ کا نام ملکہ دانش خاتون. اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے. ملکہ صداقت زمانی جو ہیں یہ سچائی کے روپ میں ایک انسان ہیں اور ان کی لڑائی جو ہے برائی والے انسان سے ہوتی ہے اور ہمیشہ جیت اسی کی ہے. سلطان آسمانی کی بیٹی ہیں اور والدہ کا نام ملک دانش خاتون ہیں. ملکہ صداقت جو ہے صداقت زمانی سلطان آسمانی کی بیٹی تھی جو کہ ملکہ دانش خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی. جب ملکہ موصوفہ نے ہوش سنبھالا تو اول تعلیم و تربیت کے سپرد ہوئی. جب انہوں نے اس کی پرورش میں اپنا حق ادا کر دیا تو باپ کے دربار میں سلام کو حاضر ہوئی. اسے نیکی اور نیک ذاتی کے ساتھ خوبیوں اور محبوبیوں کے زیور سے آراستہ دے کر سب نے صدقے دل سے تعریف کی. عزت دوام کا تاج مرصع سر پر رکھا گیا اور حکم ہوا کہ جاؤ اولاد آدم میں اپنا نور پھیلاؤ. اور عالم سفلی میں یہ ملکہ صداقت زمانی یہ سچ ہے. اور ان کے والد صاحب کا نام جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک اسم ہیں سلطان آسمانی ایک مثالی انداز میں سمجھایا گیا ہے. اور عقل مندی ان کی والدہ ہیں دانش خاتون. عالم سفلی میں دروغ دیوزاد ایک سفلہ نابکار کمینہ بزداد تھا کہ حمق تیرہ دماغ اس کا باپ تھا. حمق تیرہ دماغ اس کا باپ ہے والد ہے اور ہوا پرست اس کی ماں تھی. اگرچہ اسے دربار میں آنے کی اجازت نہ تھی مگر جب کبھی کسی تفریح کی صحبت میں تمسخر اور ظرافت کی بھاند آیا کرتے تھے تو اس کی سنگت میں وہ آ جایا کرتے. دروغ دیوزاد جھوٹ اور والد صاحب جو ہیں جہالت اور بیوقوفی. ایک والد ہیں مثال دی جا رہی ہے اور والدہ جو ہے ایک لالچ ہوا پرست. تمثیلی کردار اس میں بتایا گیا ہے کہ اس تمثیلی سبق میں مولانا محمد حسین آزاد نے سچ اور جھوٹ کی تجسیم کی ہے اور تخیلیاتی طور پر ان کو دو انسانوں کے روپ دیے ہیں. سچ کو ملکہ کا روپ ملا ہے جس سے اس کی شان ظاہر کی گئی اور سچ کا باب سلطان عثمانی یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی ماں ملکہ دانش یعنی عقلمندی کو بنایا گیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ سچ بولا جائے. دوسری طرف جھوٹ کا باب حمق تیرہ دماغ یعنی جہالت بیوقوفی اور اس کی ماں ہوا پرست یعنی لالچ کو بنایا گیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ جھوٹ کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں وہ جہالت اور لالچ ہی ہوتے ہیں. اس کے اقتباسات آتے رہتے ہیں. اسے نیکی اور نیکی ذاتی کے ساتھ خوبیوں اور محبوبیوں کے زیور سے آراستہ دے کر سب نے صدق دل سے تعریف کی. عزت دوام کا تاج مرصع سر پر رکھا گیا. حکم ہوا کہ جاؤ اولاد آدم میں اپنا نور پھیلاؤ. مصنف و سبق کا نام پیش نظر عبادت سچ اور جھوٹ کا رضم نامہ سے لی گئی ہے جس کے مصنف بے مثل تمثیل نگار مولانا محمد حسین آزاد ہیں. یہ تمثیلی مضمون محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے. تشریح پیش نظر سطور میں مضمون کا ابتدائی حصہ ہے جس میں انہوں نے صداقت کی سچائی اور صداقت کے خاندان سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی خوبیوں کو بیان کیا ہے. مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ صداقت یا سچائی نے ملکہ دانش یعنی فہم و فراز کی گود سے جنم لیا اور سلطان آسمانی کی شفقت میں پروان چڑھی جس کو بلحاظ تعلیم و تربیت قدرت نے شاہکار اور بے مثل بنایا تھا. جوان ہونے پر اپنے باپ جو آسمان کے روپ میں ساری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کی روبرو حاضر ہوئی تاکہ دنیا میں اپنے کردار کی ادائیگی کے لیے اجازت حاصل کر سکے. مولانا کہتے ہیں کہ سلطان آسمانی نے صداقت زمانی کو نیکی بھلائی اور دیگر پسندیدہ اوصاف کا مالک پایا. اہل دربار نے بھی اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تعریف کی. باپ نے اس کے سر پر ہمیشہ قائم رہنے والا وقار کا سجا و تاج رکھا.
اسے دعائیں دیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، اس کی حکمرانی ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہے، اور حکم دیا کہ دنیا میں جا کر لوگوں میں اپنی روشنی پھیلاؤ، ان کی رہنمائی کرو تاکہ اولاد آدم یعنی انسان کے شر سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ یہ شیطانی قوتیں مختلف روپ دھار کر گمراہ کرتی رہتی ہیں۔ تمہارے وجود سے ان میں حق اور باطل کی تمیز پیدا ہوگی، اور وہ تمہارے تفعیل بدی کی قوتوں کو شکست دے کر اپنے مقصد تخلیق سے نہ بھٹک جائیں۔ اقتباس نمبر 2، عالم سفلی میں دروغ دیوزاد ایک سفلہ نابکار تھا، یعنی کمینہ بزاد تھا۔ ہمک تیرہ دماغ اس کا باپ تھا، یعنی احمق اور جاہل ان کے والد تھے، اور ہوس ہوائے پرس اس کی ماں تھی۔ اگرچہ اسے دربار میں آنے کی اجازت نہ تھی، مگر جب کبھی کسی تفریح کی صحبت میں تمسخر اور ظرافت کے باندھ آیا کرتے تھے تو ان کی سنگت میں وہ آ جاتا تھا۔ اتفاقاً اس دن بھی وہ آیا ہوا تھا اور بادشاہوں کو ایسا خوش کیا ہوا تھا کہ اسے ملبوس خاص کا خلعت مل گیا۔ یہ منافق دل میں سلطان آسمانی سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ملکہ کی قدر و منزلت دے کر اس سے حسد کی آگ نے بھڑکایا، چنانچہ وہاں سے چھپاتے نکلا اور ملکہ کے عمل میں خلل ڈالنے کو ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ مصنف و سبق کا نام لکھنے کے بعد تشریح۔ پیش نظر سطور میں مولانا لکھتے ہیں کہ دنیا میں صداقت زمانی جیسی عظیم قوت جو نیکی اور سچائی کی ضمانت ہے، اس کے مد مقابل دوسری دوکل شیطانی قوت دروغ یعنی جھوٹ تھا، جس کا باپ تاریغ الدماغ، منفی سوچ کا حامل، بیہودہ اور قابل نفرت اوصاف کا حامل احمق تھا، اور ماں نفسانی خواہشات کی پجارن حوث تھی۔ ویسے تو اس شیطان صفت دروغ کو ناپسندیدہ اور نامعقول سمجھتے ہوئے سلطان آسمانی نے اپنی مجلس میں آنے کی اجازت نہ دی، مگر پھر بھی وہ موقع ملتے تفریحی یا ہنسی مذاق کی محفلوں میں یا جشن کی محفلوں میں مراسیوں کے حلیے میں چھپ کر آ جاتا، جو سوانگ بھر کر اور روپ بدل کر اہل مجلس کے دلوں کو لبانے اور جھوٹی مسرتوں سے ان کے قلوب کو بہلانے کی خاطر آیا کرتے تھے۔ ان کی توسط سے دربار میں پہنچ کر وہ اپنی کرشمہ سازیوں اور فتنہ سازیوں سے کے جادو جگایا کرتا تھا۔ یہ شیطان فرزند دروغ سلطان آسمانی اور اس کی لاڈلی بیٹی صداقت زمانی سے حد درجہ نفرت اور دل میں نفاق رکھتا تھا۔ جب اس نے دربار میں صداقت زمانی کا یہ وقار دیکھا اور اس کے باپ سلطان آسمانی کا اس کو دنیا میں بھیجنے کا سندیسہ سنا تو پیچ و تاب کھاتا ہوا دربار سے کھسک کر اس کے خلاف بسرے پیکار ہونے کی خاطر دنیا میں پہنچا تاکہ انسانوں کے دلوں پر اپنی حکمرانی قائم کر سکے۔ اقتباس نمبر 3، جب وہ دعوے دار نئے ملک اور نئی رعیت کے تسخیر کرنے کو اٹھے تو چونکہ بزرگان آسمانی کو ان کی دشمنی کی بنیاد ابتدا سے معلوم تھی، سب کی آنکھیں ادھر لگ گئیں کہ دیکھیں ان کی لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ مصنف اور سبق کا نام لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے۔ پیش نظر سطور میں آزاد لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سچ اور جھوٹ کی قوتوں نے دنیا میں اپنا اپنا ڈیرا جمایا اور ایک دوسرے کی صف آرا ہو گئے، تو ان میں سے ہر ایک کی کوشش تھی کہ انسانوں پر اپنی بالادستی قائم کرے اور دوسرے کے اثرات کو مرتب نہ ہونے دے۔ چنانچہ دونوں اپنے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے پوری توانائیوں کے ساتھ متحرک ہو گئے۔ جھوٹ کی پوری کوشش ہوتی کہ اولاد آدم اس کے جال میں گرفتار ہو کر بدی کی عاشق ہو جائے اور نیکی ترک کر دے، جبکہ سچائی کی بھرپور کوشش تھی کہ انسان دروغ کے جال میں پھنس کر راہ حق اور بھلائی کے راستے سے نہ بھٹکے۔ وہ انسان کو دروغ کے فریب اور شیطانی صفات سے آگاہ کرتی رہتی، غرض کہ دونوں اس تگودو میں مصروف رہتے اور مقابلہ جاری رہتا۔ آسمانی مخلوق فرشتے دنیا پر نگاہیں جمائے ان دونوں کی معرکہ آرائی دیکھتے رہتے
اور ان کے نتائج جاننے کے لیے مسلسل اسی طرف متوجہ رہتے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ کون دروغ کا پرستار ہے، جھوٹ کا دلدادہ ہے، اور کون سچ کا مطیع، نیکی کا امین اور حق اور صداقت کا طرفدار ہے۔ غرض وہ اس معرکہ آرائی میں فاتح اور شکست خوردہ کردار سے آگاہ ہونا چاہتے تھے۔ اقتباس نمبر 4، ملکہ کی شان، یہ 2013 میں آ چکا ہے۔ ملکہ کی شان شاہانہ تھی، دبدبہ خسروانہ تھا۔ اگرچہ ایسا ایسا آتی تھی مگر استقبال رکاب پکڑے تھا۔ جو قدم اٹھتا تھا 10 قدم آگے پڑتا نظر آتا تھا۔ ساتھ اس کے جب ایک دفعہ جم جاتا تو انسان کیا فرشتے سے بھی نہ ہٹ سکتا۔ اس میں عزم اور استقلال کی بات کی جا رہی ہے۔ تشریح حوالہ لکھنے کے بعد مندرجہ بالا اقتباس میں مصنف نے سچائی کی ملکہ صداقت زمانی کی میدان جنگ میں آمد کا ذکر کیا ہے اور اس کی شان و شوکت بیان کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ سچائی و صداقت کی اس ملکہ کا مرتبہ نہایت ہی بلند ہے اور اس کی شان و شوکت آنکھوں کا خیرہ کر دیتی ہے۔ اس کی شخصیت کے پر نور چہرے سے حق گوئی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ نہایت آہستگی پر مستقل مزاجی سے اپنا قدم بڑھاتی ہے۔ اس کا منزل کی جانب ہر بڑھتا قدم اس بات کی بشارت دیتا کہ منزل دور نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ یہ ملکہ اگر ایک مرتبہ کسی جگہ پر اپنا پرزور قدم جما دے تو اس قدر مستقیم ہوتا ہے کہ اس کو ہٹانا کسی انسان کے بس میں نہیں رہتا۔ اس مضبوط قدم کو فرشتے جیسی مخلوق بھی نہیں ہلا سکتی۔ اقتباس نمبر 5، دروغ دیوزاد بہروپ بدلنے میں طاق تھا، ملکہ کی ہر بات کی نقل کرتا تھا اور نئے سوانگ بھرتا تھا، تو بھی وضع اس کی گھبرائی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ دنیا کی ہوس ہزاروں رسالے اور پلٹنے اس کے ساتھ لیے تھے، اور کیونکہ یہ ان کی مدد کا محتاج تھا اس لیے لالچ کا مارا کمزور تابعداروں کی طرح ان کے حکم اٹھاتا تھا۔ مصنف اور سبق کا نام لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے، پیش نظر اقتباس میں آزاد سچ اور جھوٹ کی جاہمی مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قوی دیوہکل اور شیطانی صفات کا حامل دروغ ایک بہروپیہ تھا۔ وہ روپ بدل کر وار کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ کبھی وہ سچ کا فرضی روپ دھار کر انسانوں کو بہکاتا کہ وہ ہی اصل نیکی ہے، لیکن جب وہ اپنے اس فریب کا جال بچھاتا تو جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے کہ مزاق ہر لمحے اس پر بوگلاہٹ اور گھبراہٹ طاری رہتی۔ دوسروں کو فریب دینے میں بے شمار قوتیں اس کی مددگار اور معاون ہوتی۔ اس موقع پر وہ ہوس، لالچ، بغیرتی، بے حیائی، دغا اور تراری جیسی قوتوں کو حملہ آور ہونے کا حکم دیتا۔ یہ قوتیں انسان کے دلوں میں دروغ کی اہمیت اور صداقت کی کمتری کا احساس کر کے باور کراتی ہیں کہ فتح و سربلندی جھوٹ کے سر ہے۔ جو جتنا جھوٹ بول سکتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ دغا و فریب اور جو دروغ کے چہیتے تھے انسان کو دروغ کے جال میں پھنسانے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اقتباس نمبر 6، ملکہ کے ہاتھ میں اگرچہ باپ کی کڑک بجلی کی تلوار نہ تھی مگر تو بھی چہرہ ہیبت ناک تھا اور روب خداداد کا خود سر پر دھرا تھا۔ جب معرکہ مار کر ملکہ فتح یاب ہوتی تھی تو یہ شکست نصیب اپنے تیروں کا تشکش پھینک بے حیائی کی ڈھال منہ پر لے ہوس کی بھیڑ میں جا کر چھپ جاتا تھا۔ نشانے لشکر گر پڑتا تھا اور لوگ پھرا پکڑے زمین پر گھسیٹتے پھرتے تھے۔ حوالہ مصنف سبق لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ پیش نظر سطور میں آزاد لکھتے ہیں کہ دروغ اور صداقت کی معرکہ آرائی میں سچائی اپنی روحانی اور باطنی قوتوں پر بھروسہ کرتی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے باب سلطان آسمانی کی تیز دھار تلوار بھی نہ ہوتی، جیسا
جسے چلا کر شیطانی قوتوں کی صفوں کو تہ و بالا کر دیتی۔ وہ اسی تلوار کو اپنے لیے کام میں نہ لاتی کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ دلوں پر حکومت کرے، اور اس کی نظر میں خون خرابہ مسائل کا حل نہ تھا۔ جب جھوٹ کے مد مقابل آتی تو اس کے چہرے پر خاص رعب و جلال، اور اس کے سر پر اللہ کی رحمتوں کا تاج ہوتا، اس لیے وہ جنگ جیت جاتی اور دروغ کو شکست فاش ہو جاتی۔ وہ میدان میں سارے تیر و کمان پھینک کر فرار ہو جاتا اور دنیاوی خواہشات اور طمع و لالچ و ہوس کے دامن میں پناہ لے لیتا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بے غیرتی کی نقاب رہ جاتی اور ملکہ صداقت زمانی یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتی کہ اب دروغ، شرم، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے آمادہ فساد نہ ہوگا، لیکن وہ بغیر ابتدائی حقارت و ذلت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا۔ اقتباس نمبر 7 جو کہ آخری ہے اور یہ 2015 میں سائنس گروپ میں آ چکا ہے۔ ملکہ صداقت زمانی کبھی زخمی بھی ہوتی مگر سانچ کو آنچ نہیں، زخم جلد بھر آتے تھے۔ وہ جھوٹا ناپکار جب زخم کھاتا تو ایسے سڑتے کہ اوروں میں بھی وبا پھیلا دیتے تھے، مگر ذرا انگور بندے اور پھر میدان میں آگ کودا۔ حوالہ مصنف اور سبق لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے۔ پیش نظر سطور میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ دوران جنگ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سچائی وقتی طور پر زخمی ہو جاتی۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جھوٹ میں بڑی طاقت ہے اور بدی بھی پرزور ہے، لیکن اس کا یہ قیاس کچھ ہی عرصے میں کافور ہو جاتا۔ کچھ ہی وقفے کے بعد سچائی صحت یاب ہو کر لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتی ہے اور ان پر واضح کر دیتی کہ سچائی پھر سچائی ہوتی ہے اور جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ سچائی ہی ہمیشہ رہنے والی صفت ہے، اس میں دائمی غلبے کی خوبی پائی جاتی ہے اور اس سے مستقل شکست نہیں دی جا سکتی۔ البتہ دروغ جب زخمی ہوتا تو اپنے زخموں کی جراثیم اوروں میں بھی پھیلاتا اور بغیرت اور بے حیا بن کر زخم بھرتے ہی اپنی خباثتوں کو وام کرنے کے لیے سچائی کے خلاف پھر صف آرا ہو جاتا۔ بہرحال ہر بار شکست کھاتا اور سچائی سرخرو ہوتی۔ واقعی حق ہی باطل پر غالب آنے کے لیے ہے، غلبہ ہمیشہ سچ ہی کو ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر۔